السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورہ الغاشیہ۔ غاشیہ کا جو نام ہے نا وہ اس کی پہلی آیت میں ہے، مطلب ڈھانپ دینے والی، مراد ہے قیامت۔ مکی صورت ہے یہ، اور حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور جمعے کی نماز میں سورہ الجمعہ اور سورہ الغاشیہ بھی پڑھتے تھے۔ کتنی امپورٹنٹ صورت ہوگی نا یہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ مکی دور کی صورتیں ہیں ساری نا، جن میں ہم بار بار دیکھتے ہیں آخرت کے حالات، کافروں کے لیے عذاب کی وعیدیں، توحید اور رسالت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے اعمال کا بھی ذکر فرمایا ہے ان صورتوں میں جن اعمال کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، ایسی نیکیاں جن کو ہم چھوٹا جانتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض گناہ کا بھی ذکر فرمایا ہے جن گناہوں کو ہم ہلکا جانتے ہیں اور ان کو کر جاتے ہیں۔ یہ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دعوت دینے کے لیے سنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اسی صورت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ عورت اس صورت کی پہلی آیت تلاوت کر رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بھاری خبر ہے یہ۔ پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا تھا 2 طرح کے لوگوں کا ذکر، اور اختتام اس پر ہوا تھا جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ ان لوگوں سے اللہ کتنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی۔ دیکھتے ہیں صورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آ گئی ہے آپ کے پاس خبر غاشیہ کی؟ غاشیہ جو ہے نا وہ غشی سے ہے، غشی چھا جانے والی چیز کو کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا اس کو غشی کا دورہ پڑ گیا ہے، تو مطلب اس کی عقل کو کسی چیز نے ڈھانپ لیا ہے، پھر سمجھ عقل کچھ نہیں رہتی اس بندے میں۔ مراد کیا ہے؟ قیامت، کیونکہ واقعی قیامت بھی ہر چیز کو ڈھانپ لے گی، ہر چیز پر چھا جائے گی، فزیکلی بھی چھائے گی اور مینٹلی بھی، یعنی کسی کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہے گا۔ یہاں پر ہمیں کوئی بھی پریشانی ہونا کسی چیز کی بھی، پھر بھی ضروری کام رکتے نہیں ہیں ہمارے، مگر اس دن حال یہ ہوگا کہ ہر چیز کو ڈھانپ دے گی۔ آسمانوں میں جو بھی ہے، زمینوں میں کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی، ہر چیز اپنی فطرت کے الٹ چلے گی۔ جو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے قانون بنائے ہوئے ہیں نا، اس سے الٹ ہو جائے گا۔ سورج مغرب سے طلوع ہونے لگے گا، چاند سورج ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے، زمین میں وحشی جانور انسان کی طرف دوڑیں گے۔ ایسی آفت ہوگی کہ کسی کے ہوش ٹھکانے نہیں رہیں گے، ہر ایک کے ہوش گم ہو جائیں گے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت سخت حادثہ اس کائنات میں چھا جانے والا ہے۔ اور سوچنے کی بات اس میں یہ ہے کہ نہ چرند پرند، نہ جانور، نہ چاند سورج، نہ حشرات، نہ مچھلیاں، جو بھی قیامت ان پہ آئے گی نا، وہ تو اس کے ایفیکٹس ہیں، لیکن ان کے آگے ایسا ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ قیامت اصل میں قائم کس کے لیے ہو رہی ہے؟ سب سے زیادہ افیکٹڈ اس میں کون ہوں گے؟ انسان اور جنات، کیونکہ حساب تو انہی دونوں کا ہے۔ باقیوں پر تو ٹھیک ہے، آیا ایک حادثہ، ختم ہو گیا معاملہ، مگر ہمارا معاملہ تو ختم ہی نہیں ہونا، اور یہ بہت ڈرا دینے والی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اگر قیامت کے آنے کے بعد سب تباہ و برباد ہو جاتا نا تو ٹھیک تھا، ہوتا رہے، ہمیں کیا، لیکن یہ حادثہ جو آئے گا نا ہم سب سے ریلیٹڈ ہے۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، کئی چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا کرے گی وہ غاشیہ۔ اچھا آپ دیکھیں، بہت خوبصورتی ہے اس صورت، الفاظ کے چناؤ کو آپ دیکھیں، بہت ہی میسمرائزنگ ہے۔ اس لیے تو قریش مکہ کہتے تھے نا کہ یہ شاعری ہے۔ فرمایا کئی چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے۔ خشوع ایسے خوف کو کہتے ہیں جو پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ خاشیہ جھک جانے کو کہتے ہیں، تو وہ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے اس دن۔ کس بات کی وجہ سے جھکے ہوں گے؟ ذلت محسوس کر رہے ہوں گے، کیونکہ اب وہ جان گئے ہیں نا کہ جو رزلٹ ان کے سامنے آئے گا وہ کیا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے اعتبار سے فیل ہو گئے، جنہوں نے دنیا کو اپنی فرسٹ پرائیورٹی بنایا ہوا تھا، جن کے بائیں ہاتھ میں رزلٹ آیا۔ اب دیکھیں نا، چہرہ انسان کی نا اندرونی حالت کو بیان کرتا ہے، کیونکہ اندر کا حال جو چل رہا ہوگا نا وہ چہرے پر آ جائے گا۔
عاملۃ ناصبہ، یہ ایسے نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی کوشش نہیں کی، کوئی محنت نہیں کی، نہیں، یہ عاملہ ناصبہ یعنی عمل کر کر کے، محنت کر کر کے تھک کے چور ہونے والے ہیں. یعنی یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے محنت کر کے خود کو تھکایا ہوا تھا اپنے آپ کو. یہ کوئی فارغ بیٹھنے والے لوگ نہیں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو کرش کر دیا تھا محنت کر کر کے. کون لوگ ہیں یہ؟ کیا یہ کافر ہیں؟ مسلمان ہیں؟ کون ہیں؟ دیکھیں کافر تو ان میں شامل ہیں ہی ہے. کافروں میں بھی نا وہ جس نے بڑی محنت کی اپنی دین میں. میں ایک مثال دیتی ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خانقاہ کے پاس سے گزرے تو وہاں ایک راہب کو دیکھا اور حضرت عمر اس کو دیکھ کر نہ رو پڑے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا اسے دیکھ کر یہ آیت یاد آ گئی کہ یہ عبادت اور ریاضت کر کے یہ چور ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کیا ہوا ہے عبادت کے لیے، لیکن ان کی عبادت کس ڈائریکشن میں ہے؟ ڈائریکشن ہی رانگ ہے، یعنی ان کی عبادت ہی ٹھیک نہیں ہے. کسی نے بتایا کہ کوئی ہندو تھے تو کہتے ہیں ہماری لڑکی کی شادی جہاں ہوئی نا، وہ رات کو 3 بجے اٹھ کر نہا دھو کر پوجا پاٹ شروع کرتے ہیں. تو ہماری لڑکی کو چونکہ عادت نہیں تھی تو اس کو شروع میں بہت مشکل ہوئی، لیکن کیا کرے، کرنا پڑ رہا تھا. وہ کوئی کٹر ہندو تھے. تو دیکھیں یہ کتنی محنت کر رہے ہیں نا، اپنی نیند بھی خراب، بے تحاشا پیسہ بھی یہ لوگ لگاتے ہیں، بے وقت بھی ان کا ضائع ہوتا ہے، بے فائدہ ہے سب ان کی محنت، کیونکہ ڈائریکشن ہی غلط ہے. تو جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، جتنے بھی ریلیجن ہیں، تو کچھ تو اتنے پکے ہیں نا کہ انہوں نے دنیا بھی چھوڑ رکھی ہے اپنے دین کے لیے. سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی محنت کر رہے ہیں، اپنی طرف سے ان کا خیال ہے کہ بڑا ہی اچھا ہمیں کچھ ملنے والا ہے آگے. لیکن دکھ ہوتا ہے دیکھ کر سخت کہ دنیا کی زندگی بھی انہوں نے اپنی مشکل میں ڈالی ہوئی ہے اور آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے. یہ تو ایک ہو گئے نا. دوسرے مسلمانوں میں بھی وہ لوگ جنہوں نے نیکیاں تو کی، مگر ان کی نیکیاں بھی صحیح ڈائریکشن میں نہیں تھیں، قرآن و سنت کے خلاف تھیں، بدعات تھیں. اب بدعات کرنے والا بھی محنت کرتا ہے نا، مگر کیا حاصل. تیسرے وہ لوگ جو سب سے ڈرا دینے والی بات ہے کہ مسلمان بھی ہیں، محنت بھی ان کی دن رات کی ہے، مگر اندر ریاکاری ہے، اخلاص نہیں ہے، دکھاوے ہیں، شہرت کی تمنا ہے. اسی وجہ سے جو لوگ جتنا نیکی میں دوڑتے ہیں نا، جتنی محنت کرتے ہیں، ان کو اتنا ہی ڈرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ ہماری محنت پہ اخلاص ہی نہیں رہتا یا ہم میں ریاکاری آ جاتی ہے. کہیں یہ تعریف کی چاہت تو میرے اندر نہیں آ گئی، محنت کی، دن لگایا، رات لگائی، گھر کو پیچھے کیا، کوئی نہ کوئی قربانی دی. بندہ کوئی نہ کوئی کام کو پیچھے کرتا ہے تو نیکی کا کام بھی کر سکتا ہے نا، اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے. تھک گئے کر کر کے، نہ دنیا انجوائے کی، نہ وہ مزے لوٹے جو دوسرے کر رہے ہیں، اور نہ پھر آخرت مل پائی. سب سے زیادہ نقصان میں تو یہ آ گئے. تو اس دن برے حالت میں ہوں گے. اور پھر وہ لوگ ان میں شامل ہیں جنہوں نے ساری محنت دنیا کے لیے کی، صرف دنیا کمانے کے لیے، اسی کو سنوارنے کے لیے، اس کو ہی جنت بنانے کی کوششوں میں لگے رہے، اپنے آپ کو تھکا دیا. ان کی تھکن دنیا کے لیے تھی، تو آخرت کے لیے تو انہوں نے کمایا ہی نہیں. تو جنت کیوں پھر اللہ تعالیٰ ان کو دے جب انہوں نے کوشش ہی نہیں کی، انہوں نے دنیا بنانے کے لیے کوشش کی، تو آخرت پھر کیوں ان کو ملے. تصلیٰ نارا حامیہ، داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. اس لیے محنت کر کے نا آرام سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، تب بھی اللہ تعالیٰ سے دعائی کی، ربنا تقبل منا، اے رب قبول فرما لے، مجھ سے قبول کر لے. پھر ہمیں اپنے آپ کو کتنا چیک کرنے کی ضرورت ہے نا. یہ سوچ کر نہ بیٹھ جائیں کہ آیت تو کافروں کے لیے ہے. نہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، مگر ان کی محنت ان کو کچھ کام نہیں آئے گی. استغفر اللہ. اللہ اس انجام سے ہمیں بچانا، آمین. یہ داخل ہوں گے آگ میں بھڑکتی ہوئی. یہاں پر آرام نہیں ہے ان کے لیے، اور ان کے چہرے ہی بتائیں گے، ایسے مرجھائے ہوئے ہوں گے، ایسے سیاہ ہو جائیں گے، وہی بتا رہے ہوں گے کہ آگے انجام کیا ہے. تسقیٰ من عین آنیہ، پلائے جائیں گے پانی کے چشمے سے جو کھولتا ہوا ہوگا. وہ بلتا ہوا، کھولتا ہوا مطلب سخت گرم، ببلنگ جس کو ہم کہیں گے نا. تو چشمے کا جب کہا جاتا ہے تو ذہن میں ایک ٹھنڈا پانی، میٹھا مزیدار پانی کا ذہن میں آتا ہے نا، امیجن اگر ہم کریں تو. مگر ان کے لیے پینا ہوگا، اور وہ پینا ہوگا جو پیاس نہیں بجھائے گا.
آج ابلتے پانی کا اگر چھینٹا بھی ہاتھ پر پڑ جائے نا تو کیسی سخت تکلیف ہوتی ہے. کہاں وہ پانی جس کو نہیں بھی چاہے گا تو پینا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آخرت کو سنوارنے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا سوائے خاک دار جھاڑی کے. ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے کانٹوں کے. ضریع کہتے ہیں عرب میں اس گھاس کو جو اتنی بدبودار اور کانٹے دار ہوتی تھی نا کہ اس کو جانور بھی نہیں کھاتے تھے، وہ ان کو کھانا پڑے گا. کیونکہ اس دن جہنم میں کیا آپ سوچتے ہیں کہ صرف آگ کا عذاب ہے؟ نہیں، بھوک کا عذاب بھی ہوگا، پیاس کا عذاب بھی ہوگا. جانے تھوڑی سی دیر کو اس آیت کو اگر امیجن کریں نا تو ایسے خوف آتا ہے انسان کی سب سے بڑی ٹینشن یہی بن جائے اگر ہم اس آیت کو دل پر لیں. لیکن ہم کیسے سنتے ہیں اس کو کہ یہ تو کافروں کے لیے ہے، اہل کتاب کے لیے ہے، وہ پیتے رہیں کھولتا ہوا پانی، ہمیں سے کیا. میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا نا عاملۃ ناصبہ میں کون کون لوگ شامل ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہم نام مسلمانوں والے رکھ کر کچھ بھی کرتے رہیں، ہمیں فکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوچ غلط ہے ہماری. آخرت کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے ہمارے ہاں. اور کوئی اگر کوشش کر بھی رہا ہو نا تو کہتے ہیں عجیب ہی ہو گیا ہے، کوئی نارمل والی بات نہیں ہے اس میں، کیونکہ یہ طریقے اب ہم دیکھتے ہی نہیں، ہماری لائف میں ہے ہی نہیں اب یہ. تو یہ کانٹے دار کھانا ہوگا جو حلق، پیٹ اور آنتوں کا برا حال کرے گا. کانٹے دار بھی ہوگا، بدبودار بھی ہوگا. آج کھانے میں تھوڑی سا فنگس لگ جائے نا، فریج میں کہیں ڈبہ پیچھے رکھا رہ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پورا کا پورا ڈبہ اٹھا کر گاربیج کر دیتے ہیں، اور یہ وہ بدبودار کھانا کھائیں گے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ فائدہ دے گا ان کو بھوک سے. یعنی انرجی بھی نہیں ملے گی، کھاتے کھاتے یہ تھک جائیں گے مگر کوئی انرجی بھی نہیں ملے گی، ہی ان کی بھوک مٹے گی. کھانا تو اس لیے کھا رہے ہیں نا کہ بھوک مٹے. ذرا سا مچھلی کا کانٹا اگر حلق میں ہمارے پھنس جائے نا تو کیا حال ہوتا ہے، ہڈی کبھی پھنس جائے گلے میں تو کیا ہوتا ہے. اور یہ کانٹے دار کھانا کھائیں گی بھی اور نگلنا بھی ہے اس کو. اور کھانا جو ہم سیٹسفیکشن کے لیے کھاتے ہیں نا کہ پیٹ بھر جائے، تو نہ ان کا پیٹ بھرے گا نہ سیٹسفیکشن ملے گی. تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کا بھوک سے ان کو نجات نہیں ملے گی، تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ عذاب ان کا کم نہیں ہوگا. وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن ہوں گے تر و تازہ، نعمت میں ہوں گے، ان کے اوپر فریشنس ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، بالکل ریلیکسڈ ہوں گے، کام ہوں گے. نعمتوں کی جھلک ان کے چہروں سے پتہ چل رہی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ جان جائیں گے کہ ان کا انعام آج کیا ہے. آج ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کے لیے یہاں پر اچھا رزلٹ ہے، تو یہ ان کے چہرے پر بھی آ جائے گا. آپ کو پتہ ہے نا، موت سے ہی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے جن کا انجام اچھا ہوتا ہے. آثار سے ہی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، موت کے وقت ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے فرشتے اس کو لینے کے لیے آئے ہیں. آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کو. جیسے کسی بچے نے ایگزام اچھا کیا ہو نا تو اس کو امید ہوتی ہے کہ میرا پیپر اچھا ہوا ہے، میں نے اچھا کیا تو رزلٹ بھی اچھا ہی آئے گا. یہ کیسے لوگ ہیں؟ لیسا یہ راضیہ، یہ اپنی کوششوں پر، اپنی محنتوں پر راضی ہوں گے. صرف کیا پتہ چلا ہمیں؟ محنت. انہوں نے جو بھی کیا نا دنیا میں، کوئی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر یہ نہیں بیٹھے رہے، صرف کلمے پر اکتفا نہیں کیا انہوں نے بھی محنت کی تھی. محنتیں دونوں جگہ ہوئیں. جس نے دنیا کے لیے محنت کی اس نے بھی اپنے آپ کو کھپایا، یا جس نے غلط ڈائریکشن میں محنت کی اس نے بھی اپنے آپ کو کھپایا. اور محنت انہوں نے بھی کی، لیکن ان کی محنت جو ہے نا وہ صحیح ڈائریکشن میں تھی. فی جنت عالیہ، اعلیٰ جنتوں میں، بہشت بری میں ہوں گے یہ جو بلند ہے. ان کو انعام ملا ہے نا بہت خوبصورت، اور وہ ہے جنت. دنیا میں دیکھیں نا، ہم بھی بہت محنت کر لیں، بہت کوشش کر کے بہت کما لیں تو زیادہ سے زیادہ ہم کیا خرید لیں گے؟ محل، نیو ماڈل کی گاڑیاں، بہت بھی زیادہ میکسیمم اگر ہوا تو ہم اپنا پرائیویٹ جیٹ کو ہی خرید لیں گے. لیکن پھر کیا؟ پھر بھی بندہ کبھی بیمار ہوگا، کبھی سست ہوگا، بڑھاپا، ان چیزوں کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے نا. لیکن آخرت کے لیے جو محنت کرے گا، تھوڑی سی محنت اخلاص کے ساتھ، جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا اور رب نے اسے قبول کر لیا، تو ہمیشہ کی آسانی ہے، پھر ہمیشہ کی کامیابی ہے. کوئی خوف نہیں ہوگا اس دن. جنت عالیہ میں ہوں گے. ایک بچہ بھی دیکھیں محنت کر کے نا، جب اسکول میں ایگزامس کے لیے وہ دن رات پڑھتا ہے، فنکشنز کو پیچھے کرتا ہے، تو جب اس کو پتہ چلتا ہے نا کہ فرسٹ پوزیشن آئی ہے تو کیا خوشی ہوتی ہے.
اور یہ تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے ایگزامز ہیں، لیکن خوشی سے کیسے اس کا چہرہ پھر گلو کرتا ہے۔ تو جس دن جن لوگوں نے محنت کی ہوگی تو آخرت کے لیے جب وہ اپنا رزلٹ سنے گا تو کیا حالت ہوگی اس کی خوشی کا، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کیا؟ خوشی بھی کیوں نہ ہو، اتنی اعلیٰ بلند مقام پہ داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کوئی آواز سنی ہے؟ 70 سال پہلے پتھر پھینکا گیا تھا ایک، وہ آج جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، 70 سال کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج اگر کوئی بلڈنگ سے ہم کوئی چیز پھینکے نا تو کتنی دیر لگتی ہے نیچے گرنے میں؟ چند سیکنڈز، اور ڈسٹنس جتنا زیادہ ہونا چیز اتنی سپیڈ سے نیچے جاتی ہے۔ 70 سال، اللہ اکبر۔ اور جنت اتنی ہی بلند ہے جتنی جہنم گہری نیچے کھائی ہے نا، جنت اتنی ہی بلند ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، دنیا میں بھی بندے کو ہوتا ہے نا کہ میرا گھر کہیں بلندی پر ہو جہاں سے سب نیچے نظر آئے، تو جنت میں بھی جو گھر ہوں گے نا وہ اسی طرح ہوں گے۔ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہاں پر نہیں سنیں گے کوئی لغو بات یا کوئی بیہودہ بات۔ بعض اوقات نا جو فزیکل ٹارچر سے بھی زیادہ نا وربل ایبیوز بندے کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہ جو بلنگ ہوتی ہے یہ وربل ہی ہوتی ہے نا۔ کیا حال ہوتا ہے بچوں کا، کئی تو ویسے ہی سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح بعض لوگ مینٹلی بیمار ہو جاتے ہیں وربل ایبیوز سے۔ یہ جو زبان کا زخم ہے نا وہ بھرتا نہیں ہے، اس لیے تو ہم ساری زندگی بھولتے نہیں کہ فلاں شخص نے فلاں وقت میں مجھے یہ کہا تھا۔ باتیں جو ہے نا وہ تیر کی طرح لگتی ہیں۔ تو جنت میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جو انسان کو پسند ہی نہ ہو، یعنی کوئی بہتان، کوئی گالم گلوچ، کوئی بدتمیزیاں، کوئی طعنے نہیں۔ بعض دفعہ اپنے ہی ایسے منہ سے کچھ بولتے ہیں کہ وہ الفاظ پھر بھولتے نہیں ہیں بندے کو۔ حدیث ہے نا کہ ایک بندہ منہ سے ایسی بات نکالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند آتی ہے کہ وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا بندہ کس چیزوں سے پریشان ہوتا ہے، کس چیزوں سے غمگین ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام چیزیں جنت سے دور کر دیں جو بندے کو غمگین کرتی ہوں۔ کتنی بڑی خوبی ہے نا کہ جنت میں یہ باتیں نہیں سننی پڑیں گی، اور یہ باتیں نہیں ہوں گی تو کتنا پھر پرسکون ماحول ہوگا۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہوگا جاری۔ کتنی پیاری جگہ ہے نا، اس میں چشمے ہوں گے، بہتے ہوئے رواں چشمے۔ اعلیٰ جگہوں پر رہ رہے ہیں یہ، اور چشمے بھی بہہ رہے ہیں۔ چشمے کی آوازیں بھی بہت اچھی لگتی ہیں کانوں کو، خوبصورتی ہوگی، اس کا فال دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت لگے گا۔ جس طرف چاہیں گے چشموں کو اپنی طرف اس کا رخ کر لیں گے، اور جی نہیں بھرے گا ان کا۔ یہاں پر تو مسئلہ ہے نا کہ جتنی بھی ہم فیورٹ چیزیں کھانے پینے کی ہمارے پاس کیوں نہ ہو، یا کچھ بھی ہم خرید لیں اپنا فیورٹ، 1-2 دن اگر ہمیں کوئی کھانے پینے کی چیز کھا کر کہتے ہیں اب دل نہیں چاہتا، بس 3 دن کھا لیا ہے میں نے، حالانکہ فیورٹ چیز ہوتی ہے، لیکن وہاں پر جو چشمے ہوں گے، جو کھانے ہوں گے، ایک دفعہ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہوگا، دوسری دفعہ کھائیں گے تو دوسرا ذائقہ ہوگا، تیسری دفعہ کوئی اور ذائقہ ہوگا۔ ہر قسم کے مشروبات ہوں گے وہاں پر۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور تخت ہوں گے وہاں پر اونچے اونچے، اس میں مسندیں ہوں گے بلند۔ دیکھا نا ہر چیز بلندی میں ہے۔ لگژری کی علامت ہوتی ہے نا سریر تخت ہونا۔ تختوں پر کون بیٹھتا ہے؟ بادشاہ لوگ۔ اور یہ جو بادشاہ بیٹھتے ہیں اس میں تو ان کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، ہر وقت ان کی ریلیکسیشن ہوتی ہے۔ کبھی ہم نا یہ تخت آفیسز میں یا اسٹڈی روم میں نہیں دیکھتے، کیونکہ ریلیکسیشن کی چیز ہے نا۔ تو جنت میں کوئی کام ہے ہی نہیں، بوریت بھی نہیں ہے، وہاں کے مناظر اور نعمتیں روزانہ بڑھتی جائیں گی۔ تو مسندوں پر بلند بیٹھے ہوں گے، اور بلند بیٹھنے سے دور دور کے مناظر بھی نظر آئیں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور پیالے رکھے ہوئے، یعنی سجاوٹ میں پیالے خوبصورتی سے رکھے ہوں گے، کوالٹی بھی ان کی بیسٹ ہوگی، مشروب بھی ان کے انتہائی لذیذ ہوں گے، بیٹھے ہوئے بھی ہوں گے تختوں پر، ریلیکس بھی کر رہے ہوں گے، کھانے پینے کا سلسلہ بھی چل رہا ہوگا۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور گاؤ تکیے برابر قطار میں لگے ہوئے، تکیے ایسے ہوں گے برابر قطار میں لگے ہوئے۔ پلوز کے اوپر نہ بیٹھنا بھی کس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ آپ آرام سے انجوائے کر رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انسان پریشان ہو یا کسی کام میں ہو تو ایسے ریلیکس کشن پہ نہیں بیٹھتا نا، تو کشنز آرام کے لیے رکھے جاتے ہیں، تو وہاں پر بہت سارے کشنز ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قالین ہوں گے بچھے ہوئے۔ دنیا میں بھی قیمتی ہینڈ میڈ جو قالین ہوتے ہیں نا، چھوٹا سا پیس ہی کتنا مہنگا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بچھے ہوں گے یہ قالین۔ یہ بھی ایک لگژری اور رچنس کی بات بتاتی ہے نا۔
افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ اب ایک نئی بات بتائی گئی یہاں پر، جنت کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کو کیا پہچانتے نہیں ہو؟ تم ایک اونٹ کو ہی دیکھ لو تو اللہ تعالیٰ کو پہچان لو گے۔ اونٹ نا عربوں کے پاس بہت زیادہ کامن چیز ہوتی تھی، سواری بھی اونٹ پر کرتے تھے، اور اس کو پانی اس کا اگر نہیں کہیں ملتا تھا تو اس کو مار کر ہی اس کے اندر جو پانی سٹور کیا ہوتا تھا اس کو پی لیتے تھے، اس کا گوشت بھی کھاتے تھے، آندھی طوفان آتا تھا تو اس کی اوڑ میں لے کر اس پہ بیٹھ بھی جاتے تھے، تو اس کی سکن سے بھی اپنے ٹینٹ وغیرہ بناتے تھے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان پہنچانے کے لیے اونٹوں سے کام ہی لیا جاتا تھا، کیونکہ صحرا ڈیزرٹ میں کوئی اور سواری چل نہیں سکتی تھی، تو اونٹ کے پیر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں کہ یہ دھستے نہیں ہیں ریت میں۔ اتنی کیپیسٹی اس میں ہوتی ہے نا کہ 200 لیٹر تک پانی یہ سٹور کر لیتا ہے، اور کئی دن تک یہ کھائے پیے بغیر چلتا رہتا ہے۔ جیسے گائے وغیرہ کے آگے گھاس رکھنا پڑتا ہے نا، تو اس کے آگے ڈالنا نہیں پڑتا، بلکہ یہ خود ہی اپنی جڑی بوٹیاں کھا لیتا ہے، اسپیشل اہتمام اس کے لیے نہیں کرنا پڑتا۔ انتہائی سہولت والا جانور ہے، مطیع ہوا ہے، آپ اس پر بیٹھ جائیں پھر اس پر سامان سارا رکھ کر اس کو لے چلیں تو چل پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غور سے ذرا دیکھو کیف خلقت، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، کیا عجیب بنایا ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کیسے وہ بلند کیے گئے ہیں، کیسے اس کو اونچا کیا گیا ہے۔ یہ آسمانوں کی بلندی بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے، بغیر چھت کے ہے۔ اس میں دیکھیں نا ستارے کیسے ٹکے ہوئے ہیں، اور سائنسدان بھی حیران ہوتے ہیں کہ کیا آئے دن نئی ڈسکوریز ہوتی رہتی ہیں، مگر پھر بھی وہ پوری طرح نا اس کو پہچان نہیں سکے۔ السماء بلندی کو کہتے ہیں، اور بلندی میں نا سب چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے بادل ہوں، چاہے ستارے سیارے ہوں، چاہے اور کتنی گلیکسیز ہوں، سب ہی اسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ انسان جتنا غور کرے نا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے انسان کی اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قوت کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر اس کی مخلوق کو، اس کی تخلیق کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، اس کو جان سکتے ہیں۔ تو صرف اونٹ کو اگر بندہ دیکھ لے نا، دوسری طرف چونٹی کو دیکھ لے، اللہ اکبر، کیا اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں آتی پھر؟ اتنی سی چونٹی میں کوئی برین ہے، کوئی پلاننگ کرتی ہے، وہ کوئی ذہن ہے اس کا، اتنے سے جسم میں اس کا انٹسٹائن سسٹم بھی ہے، اس میں دل بھی ہے، اس میں سیکریشن سسٹم بھی ہے، اتنا سا مچھر، اس کو دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی سی مخلوق کو بھی دیکھ لو نا اگر، اور بڑی سے بڑی مخلوق کو بھی دیکھ لو اور اس پہ غور کرو۔ ایک بدو جو ڈیزرٹ میں رہتا ہے، اس کو کہا گیا کہ تم جس پر سواری کرتے ہو اسی کی طرف دیکھ لو، جس کے اوپر تم اپنا سامان لاتے ہو، جس کو تم کھاتے ہو، جس سے تم اپنا کام لیتے ہو، اس کو کوئی سائنس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کو بتائے اگر نہ بھی تو اس کو کوئی بڑے انٹلیکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کو کہا گیا تم رات کو دیکھ لو، تم آسمان کو دیکھ لو، تم دن کو دیکھ لو، کیا تمہیں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کا ہونا نہیں بتاتی؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو میخوں کی طرح گاڑا ہے۔ جتنا ہم ان چیزوں کو اسٹڈی کریں گے نا، جتنا ان کی ڈیپتھ میں جائیں گے، اتنی ہمیں نئی نئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اگر کوئی کہے تو یہ تو دنیاوی نالج ہے، کوئی ایسٹرونومی اگر پڑھ رہا ہے یا زولوجی پڑھ رہا ہے یا جانوروں کے بارے میں یا آسمانوں کے بارے میں یا ستاروں سیاروں کے بارے میں اگر پڑھ رہا ہے تو یہ تو دنیاوی علم ہے نا۔ تو وہ علم جس سے اللہ کی پہچان آ جائے وہ نافع علم ہے، وہی عبادت بن جاتا ہے۔ دیکھیں دین کے علم سے بھی نا، حالانکہ کیا خوبصورت علم ہے، مگر دین کے علم کے پیچھے بھی مقصد اگر ہو کہ اس سے میں 4 پیسے کما لوں، 4 بچوں کو پڑھا لوں گی، ٹیوٹرنگ شروع ہو جائے گی، اور کچھ تو مجھے آتا نہیں ہے تو چلو اسی سے میں پیسے کما لوں، یا میری پھر واہ واہ آ جائے کہ اس کو دین بڑا آتا ہے، اگر اس سے بھی یہ مقصود ہے نا تو پھر انسان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ بات وہی آ گئی کہ اندر کی نیت کس چیز کو حاصل کرنے کی ہے، کوشش کہاں کی ہے۔ تو یہ جو نئی نئی ڈسکوریز روز کرتے رہتے ہیں نا، مقصد کیا ہے؟ اگر اس سے بھی اللہ کی پہچان آ جائے نا تو یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات تو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، چاہے بک ہو، چاہے زمین و آسمان ہو، تو جہاں سے بھی انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان لے وہی نافع علم ہے۔